السلام علیکم خواتین و حضرات، میں اس وقت موجود ہوں چیڈ تمنی میں، جہاں پہ تحریک انصاف کی چیڈ منگ میں، جہاں پہ تحریک انصاف کے دفتر کا افتتاح نامزد امیدوار پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر نیر ایوب صاحب کر رہے ہیں۔ نیر ایوب صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہے۔ ہم نیر ایوب صاحب کی جو انتخابی مہم ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا پوزیشن کیا ہے اس حلقے میں ان کی۔ جی نیر صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ الیکشن مہم کے حوالے سے جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا ٹکٹ کافی لیٹ اناؤنس ہوا، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ ہمارے ٹکٹ کا انتظار کر رہے تھے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو حکومتیں رہیں ان کی کارکردگی سے لوگ مطمئن نہیں تھے۔ سو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا رسپانس ہے، لوگوں کا بڑا پیار ہے، خیال ہے، اور وہ بالکل ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم کامیابی حاصل کریں گے۔ نیر صاحب، آپ چونکہ میرٹ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے، اپنی پوری زندگی آپ کی میرٹ کے ساتھ، میرٹ کی بالادستی کے لیے رہی، آپ جموں کشمیر پیپلز پارٹی میں رہے، وہاں سے تحریک انصاف میں آئے، لیکن کیا آپ محسوس کر رہے ہیں تحریک انصاف میں آ کے؟ چونکہ پچھلی الیکشن بھی آپ نے لڑے، اس دفعہ بھی آپ کے الیکشن میں چونکہ آپ کے جو آبائی پولنگ اسٹیشنز ہیں وہاں پہ جو آپ کے قبیلے کے جو دوسرے سردار طاہر انور صاحب بھی ہیں آپ کے ساتھ، تو کمپٹیشن کیا سخت ہوگا وہاں پہ آپ کے لیے؟ میرا نہیں خیال جی، دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے خود اس بات کا اظہار کیا کہ میں میرٹ کے لیے تغدو کرتا رہا، جد و جہد کرتا رہا، اور پھر یہ بھی جو تحریک انصاف ہے یہ بھی انصاف کی ایک تحریک ہے۔ اب میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ یہ سب کچھ خان صاحب نے بارہا لوگوں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ از بھر کروایا ہوا ہے۔ تو باقی کمپٹیشن کے حوالے سے جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ چونکہ لوگ ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں، اور اگر وہ ان کی اچھی کارکردگی ہوتی، وہ لوگوں کے مسائل حل کر پا رہے ہوتے تو پھر شاید مجھے آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اب لوگوں کی توقعات ہمارے ساتھ ہیں، ان کی حکومتوں سے، ان کی حکومتی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں۔ یہاں پہ ہی دیکھیں نا آپ کہ کیا ہو رہا ہے، لوگ بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ آج 72-73 سال آزادی کو ہو چکے ہیں، اور جو ان کے بنیادی مسائل ہیں جوں کہ توں ہیں، دنیا چاند پہ چلی گئی، مریخ پہ جانے کی باتیں کر رہے ہیں، اور ہم پینے کے پانی کو ترس رہے ہیں، سڑک اچھی کے لیے ترس رہے ہیں، ہیلتھ فیسلٹیز کے لیے ترس رہے ہیں۔ تو اسکول ایجوکیشن کے حوالے سے وہ جو دیکھیں وہ کتنی سب اسٹینڈرڈ ہے، اسکولوں کا کیا حال ہے، سرکاری اسکول ختم ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے مسائل ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کو ان مسائل سے نکالا جائے۔ نہیں صاحب، بہت سارے لوگ چونکہ انتظار کر رہے ہیں، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، کیونکہ آج میں نے راولہ کوٹ سٹی کا سروے کیا ہے، لیکن وہاں پہ ایک چیز مجھے ملی کہ جو اس وقت جو پروگریس ہو رہی ہے، جو کسی پارٹی میں پروگریس آ رہی ہے وہ تحریک انصاف میں ہے۔ آپ کی جو الیکشن مہم ہے اس میں پروگریس آ رہی ہے، اور آپ کا اس وقت کمپٹیشن کس کے ساتھ ہے؟ دیکھیں جی، کیا کہیں، مجھے تو ابھی میں نے اس پہ تو نہیں کوئی سوچا کہ کہاں کس کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کا بھی کمپٹیشن ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، اور جو بھی کمپٹیشن کرے گا تو اس نے میرے خیال سے ہمارے ساتھ کرنا ہے۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نے نیت صاف رکھی ہوئی ہے، محنت کر رہے ہیں، فیصلے اللہ کی ذات کے پاس ہیں۔ تو یہ 25 جولائی کو گنتی کے بعد ہی پتہ چل سکے گا۔ اچھا، پچھلے 2-3 دنوں میں بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، پچھلے 2-3 دنوں میں جموں کشمیر پیپلز پارٹی سے کافی لوگ آپ کے پاس آئے ہیں، تو کیا اس سے فرق پڑے گا آپ میں اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی میں جو مقابلہ ہے اس میں؟ ڈیفینیٹلی جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے بہت سارے ذمہ دار عہدیداران ہمارے قافلے کا حصہ بن چکے ہوئے ہیں، اور وہ ظاہر ہے ان کی کارکردگی دیکھیں نا، جموں کشمیر پیپلز پارٹی کو بھی پچھلا ٹینیور ملا نا، کیا اس نے ڈیلیور کیا؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں کی ساری پوسٹیں شفٹ کر دی گئیں، وہ چپ رہے۔ یہ ہمارا ہاسپٹل چیک میں ہے، اس کے فنڈز ٹرانسفر کر دیے گئے، وہ چپ رہے۔ یہ نمائندہ جو منتخب کر کے آپ بھیجتے ہیں اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ حلقے کے تمام معاملات کے پہ نظر رکھے اور اپنے حق کے لیے کھڑا ہو۔ کوئی میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیں، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی وہ ڈیلیور کر پائے، اور کبھی کسی کو یہ پتہ چل پایا ہو اس سارے عرصے میں کہ ہمارا بھی کوئی نمائندہ ہے، ہم نے بھی کسی کا انتخاب کیا تھا، ہم نے بھی کسی کو اپنے حقوق کی ترجمانی کے لیے بھیجا تھا۔ تو اس لیے تو وہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی والے بھی یہ چیز محسوس کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے فیصلے کیے، اور الحمدللہ وہ اب ہمارے قافلے کا حصہ ہے۔
اچھا آپ سے آخری کوشچن کہ ایک تو آپ کا جو سابق صدر اور وزیر اعظم رہے آزاد کشمیر کے، ان سے آپ کا مقابلہ ہے، اور دوسرا حسن ابراہیم صاحب چونکہ ایک بہت بڑے ذرا خالد ابراہیم صاحب کے بیٹے ہیں اور سردار ابراہیم صاحب کے پوتے ہیں، وہ بھی سابق صدر رہے ہیں ریاست کے، تو کیا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا ان دونوں کے ساتھ کمپیٹ کرنا؟ میرا نہیں خیال جی، دیکھیں بات یہ ہے کہ اپنی اپنی محنت ہے، میں بھی محنت کر رہا ہوں، وہ بھی لگے ہوئے ہیں. وہ میں نے پہلے عرض کی کہ اگر وہ ڈیلیور کر پا رہے ہوتے تو شاید میں یہاں پہ نہ بیٹھا ہوتا، اور میں یقین کریں اگر لوگ مطمئن ہوتے تو میں سیاست میں آتا ہی نہ. دیکھیں جی، جب کام ہو رہے ہیں، کوئی اور کر رہا ہے، تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ابھی اگر وہ ان لوگوں نے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ان سے مطمئن نہیں تو ہمیں ایک موقع دیں. اس سے پہلے میں نے تو ساری زندگی اپوزیشن میں گزاری، اب ہمیں موقع دیں. اس کے بعد اگر مجھ سے بھی مطمئن نہیں ہے، نیکسٹ ٹائم مجھے بھی فارغ کریں ووٹ کی پرچی سے. یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، شاید کوئی اور بہتر آدمی آئے. تو یہ تو ہر دفعہ ایک نئے لبادہ اوڑھ کے اور یہ چپکے ہوئے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے ضروری ہیں. تو میں حیران ہو گیا کہ حاجی صاحب صدر بھی رہے، وزیر اعظم بھی رہے، اب کیا بادشاہ بننے جا رہے ہیں؟ وہ بادشاہت کا الیکشن تو ہے نہیں ہے، صدر وزیر اعظم ہے، تو وہ صدر وزیر اعظم بن کے تو کچھ نہیں کر پائے، لوگوں کو نہیں مطمئن کر. لیکن راولہ کوٹ کے لیے پروجیکٹ تو لائے انہوں نے، میڈیکل کالج لایا راولہ کوٹ کے لیے، پاسپورٹ آفس لایا، مکمل یونیورسٹی بنائی. یہ پروجیکٹ تو راولہ کوٹ کے لیے لائے انہوں نے. آپ بہت ڈیٹیل میں چلے گئے ہیں. اگر میں یہ بات کہوں، میں نے آج تک یہ بات کہی نہیں، لیکن چونکہ آپ نے یہ جو آزاد کشمیر یونیورسٹی ہے، یہ آپ کی اطلاع کے لیے مجھے پتا ہے اس کے لیے جد و جہد نہیں، اس کے لیے میں نے جیل کاٹی ہوئی ہے. مجھے پتا ہے، اور یہ یونیورسٹی کی بنیاد ہم نے رکھی، اس کے بعد اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا. پھر میں کس لیے یہ باتیں کریں ہم. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے. دیکھیں جی، کل مجھے منتخب کر کے اگر یہ لوگ بھیجتے ہیں، میں کوئی کام کرتا ہوں تو یہ ان کا حق ہے، میرا فرض ہے، میرا ان پہ کوئی احسان نہیں ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جی وہ کہیں کہ جی یہاں سے ان کے فنڈ سے گورنمنٹ کے خزانے بھرتے ہیں، ان کے ٹیکسیز سے گورنمنٹ کے خزانے بھرتے ہیں، اور پھر وہ ٹیکسیز لا کے ہم یہاں پہ ان کو لگا کے ان کو دیتے ہیں، تو ان پہ احسان بھی کرتے ہیں. یہ چیز اب ختم ہونی چاہیے. اب لوگوں میں شعور آ گیا، لوگ سمجھ گئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ لوگ. بہت شکریہ آپ کا نیر ایوب صاحب. میں نے آپ سب کا بہت ٹائم لیا ہے. بہت شکریہ آپ سارے دوستوں کا. بیسٹ آف لک آپ صاحب کے لیے. بہت شکریہ. بڑی مہربانی.